اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو انسانوں سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا فرمایا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی؟ اور انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے؟ اور سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کی جنگ کس طرح ہوئی؟ اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ عزازیل کی خوفناک تاریخ کیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے جوڑے نہیں بنائے، اس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ تو سمعون نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن، جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی دراز قد اور بہت ہی بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا اور اس کے نام سے بڑے جن بھی ڈرتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان دونوں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح دراز قد اور بہت بہادر تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اس روئے زمین پر جنات کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات آباد تھے۔ یہ جنات بہت ہی زیادہ شریر تھے اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب ان جنات نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ان جنات سے جنگ کرو۔ اس طرح جب یہ جنات زمین پر فساد کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے تو فرشتے ان سے جنگ کرنے کے لیے زمین پر اترے۔ تو ان فرشتوں نے جنوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو۔ تو جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور اس جنگ کے اندر بہت سارے جن مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی تمام نافرمان جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان قیدیوں کو آسمان پر لے گئے تو عزازیل بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کریں۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔
اس دوران عزازیل بہت ہی قابل اور عقل مند بن گیا، تو عزازیل کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ تو عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا، اور فرشتے عزازیل کے پاس آنے لگے اور اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ عزازیل کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اور مقرب 4 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اور اس سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک دن یہ عزازیل میری نافرمانی کرے گا اور میری بات کو جھٹلا دے گا، اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا، تو اس نے دیکھا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب ذوالجلال، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو میں نے اپنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ بندہ ایک دن میری نافرمانی کرے گا اور میری بات کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات سن کر عزازیل ہر وقت یہ سوچ میں لگا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ تو عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات سننے کے بعد شیطان پھر کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ جب عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو تخلیق کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کے لیے زمین اور آسمان سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا، تو وہ پتلا اسی طرح 40,000 سال تک پڑا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو اس پتلے کو دیکھ کر بہت ہی حیرت زدہ ہوتے۔ تو جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو عزازیل نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تکمیل کرے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، اور ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر اور بغض کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت عزازیل تکبر میں آ کر کہنے لگا
کہ اے رب العالمین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ تو عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان مردود کا نام لکھا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے رب العالمین مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی گئی۔ تو اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرف سے تیرے بندوں کو تیرا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود سے کہا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں میں مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو زمین پر پھینک دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔